अनस भाई, आप तिलावत करते हैं इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، सूरत रहमान की जिन आयत की तफसीर अब हम शुरू करेंगे, इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
متقین کے، مؤمنین کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو ملنے والی جو جنت میں نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ ہے سابقین کا، اور ایک گروہ ہے اصحاب الیمین کا۔ دونوں کی نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ دونوں جنتی گروہ ہیں، اور دونوں کو جنت میں کیا کیا نعمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو شروع میں لام ہے ولیمن، یہ لام برائے تملیک ہے۔ لام برائے تملیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دو جنتوں کا مالک بنائے گا، دو جنتوں کا مالک بنائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور مقام یہ قام یقوم سے ظرف ہے، ظرف زمان بھی لے سکتے ہیں آپ، ظرف مکان بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ظرف زمان لیں تو معنی یہ ہوگا کہ جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے، یعنی اس وقت کو اس نے یاد کیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اس دنیا میں اس سے ڈر گیا، ایسے آدمی کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور اگر آپ اس کو لیں ظرف مکان تو معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ سے ڈر گیا، وہ جو جگہ ہے، وہ جو مقام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو پیشی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب لینا ہے، جو اس مقام سے ڈر گیا، اس میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ہاں، لہو جنتان، اس کے لیے کیا ہیں؟ دو جنتیں ہیں۔ اور مصدر، اس کو مقام کو آپ مصدر میمی بھی لے سکتے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہوگا کھڑا ہونا۔ پھر مقام کا کیا معنی ہوگا؟ کھڑا ہونا۔ پھر نہ کھڑے ہونے کی جگہ مراد ہے اور نہ ہی کھڑے ہونے کا وقت مراد ہے، بلکہ پھر معنی کیا ہوگا؟ مقام ربی، جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ نہ کھڑے ہونے کا وقت کا معنی کریں گے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ کا معنی کریں گے، بلکہ معنی کیا کریں گے؟ اور وہ شخص جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتوں کا مالک بنائے گا، دو جنتیں اس کے لیے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی عظیم آیت ہے، اس میں آپ غور کریں۔ یہ جو خوف ہے یہ عبادت القلب ہے، یہ دل کی عبادت ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کی جو صورتیں ہیں ان میں سے جو عبادات القلوب ہیں، جو دلوں کی عبادتیں ہیں، وہ سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ ثمر آور ہیں، اور ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کی تفصیلات کو سمجھنا، یہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس بارے میں غفلت بھی زیادہ ہے۔ خوف، امید، توکل، انابت، ہاں، خشیت، اسی طریقے سے عظمت، اسی طریقے سے الرجا، امید، یقین، معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ساری وہ عبادات ہیں جن کو عبادات القلوب کہا جاتا ہے۔ انابت، وجل، ہاں، یہ ساری عبادات القلوب ہیں۔ تو خوف بھی عبادت القلب ہے، اور شریعت میں یہاں پہ جو خوف مراد ہے، کتاب و سنت میں جب خوف بطور عبادت ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد کون سا خوف ہے؟ اس سے مراد وہ خوف ہے جو آپ کو فعل مأمور اور ترک محظور پر مجبور کرے، وہ خوف جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع بنائے، وہ خوف مراد ہے۔ وہ خوف جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، وہ خوف جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ آپ کریں،
اور جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جائیں، یہ والا خوف مراد ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر خوف کے ساتھ محبت کا معنی بھی ہے، وہ کیسے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر خوف کے ساتھ محبت کا معنی بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، مقام کی اضافت ہے رب کی طرف، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی تربیت کرتا ہے، جو اس کے ذرہ ذرہ کے اوپر تصرف کا حق رکھتا ہے، جو اس کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب، مربی۔ تو جو اپنے مربی، اپنے پروردگار، اپنی تربیت کرنے والے، اپنے خالق، مالک، رازق، مدبر کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی کسی اجنبی، کسی ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرا جس سے وہ مانوس نہیں ہے، جس کی اس کو معرفت نہیں ہے، جس سے اس کو محبت نہیں ہے، بلکہ اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، جس نے اس کو رزق دیا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، جس نے اس کی نگہداشت کی ہے، جس نے اس کا خیال رکھا ہے، اس کی رعایت کی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے۔ تو اس میں محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ محبت بھی جمع۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مالک بنائے گا، جنتان، دو جنتوں کا۔ یہاں پر جو جنتان ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، جنت کہا جاتا ہے باغ کو، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو۔ اور سرسبز و شاداب باغ ہو تو اس کے اوپر جنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جنتیوں کے لیے جنت، ان کو جنت ملے گی، یہ مفرد بھی آیا ہے، جمع بھی آیا ہے، اور تثنیہ بھی آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں واحد، جمع، تثنیہ، ایک تو واحد اور جمع ہے نا، جو اردو میں بھی، انگریزی میں بھی سنگولر پلورل ہے۔ عربی میں ایک اور چیز ہے، دوسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ دو کوئی چیزیں ہوں تو ان کے لیے ہم تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جنت کے لیے مفرد کا صیغہ بھی ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے، اور تثنیہ کا صیغہ بھی ہے۔ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے جنتان۔ قرآن کریم میں سورہ مومن میں اور بہت ساری مقامات پر مفرد کا صیغہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ جس شخص نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہاں پر جنت مفرد ہے۔ اور جمع کا صیغہ جس طرح فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں پہ جنات ہے کہ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایک باغ نہیں ہے بلکہ باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہاں پر تثنیہ کا صیغہ سورہ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو اس میں جمع کیسے کریں گے؟ اس میں جمع کی صورت یہ ہے، ان آیات میں اگر آپ اس کی تطبیق دیں تو یہ ہے کہ جنت ایک بہت بڑا باغ ہے، جنت ایک بہت بڑا باغ ہے۔ جب اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ مفرد کا صیغہ آتا ہے۔ اس بڑے باغ میں چھوٹے چھوٹے کئی باغ ہیں، اس بڑے باغ میں چھوٹے چھوٹے کئی باغ ہیں، البتہ اس جنت کی وسعت تو آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اس کا اندازہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے باغ ہیں ہمارے اعتبار سے، اس بڑی جنت کے اعتبار سے وہ چھوٹے چھوٹے باغ ہیں۔ اب ان میں سے کچھ باغ اعلیٰ درجے کے ہیں اور کچھ باغ ادنا درجے کے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کے باغ ہیں وہ سابقون کے لیے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ہیں، مقربین کے لیے ہیں، سابقون بالخیرات کے لیے ہیں،
اور جو ادنا درجے کے باغ ہیں وہ اصحاب الیمین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جنتی لوگوں کی دو صنف ہیں، آپ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی پڑھ لیں گے کہ کچھ سابقون ہیں اور کچھ اصحاب الیمین ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو کہ ان میں سے کچھ کیا تھے، ظالم تھے، کچھ مقتصد تھے، درمیانے تھے، اور کچھ سابق بالخیرات تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ یعنی اہل ایمان جو ورثاء الکتاب ہیں، اس کتاب قرآن کریم کے وارث ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، کچھ ہاں اصحاب الیمین ہے، کچھ ظالم ہیں، کچھ مقتصد ہیں، اور کچھ سابق بالخیرات ہیں۔ جو ظالم ہیں ان کی تشریح بھی سن لیں۔ جو ظالم ہیں وہ ہے جو فرائض کو چھوڑتے ہیں اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اور جو مقتصد ہیں، درمیانے درمیانے، ان کو اصحاب الیمین بھی کہا گیا قرآن کریم کے دوسرے مقام میں، سورہ واقعہ میں ان کو اصحاب الیمین کہا ہے۔ یہ وہ ہے جو فرائض کو ادا کرتے ہیں اور محرمات سے، حرام امور سے اجتناب کرتے ہیں، البتہ مستحبات جو فضائل ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں یا مکروہات کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور جو سابق بالخیرات ہیں وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو مستحبات ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور محرمات سے بھی بچتے ہیں۔ یہ سابق بالخیرات ہیں۔ تو جو جنت کے اندر جو باغات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں سے جو اعلیٰ درجے کے باغات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں کن کے لیے؟ سابق بالخیرات کے لیے۔ جو ادنا درجے کے باغات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں مقتصدین کے لیے، اقتصاد یعنی میانہ روی اختیار کرنے والوں کے لیے، نیکیوں کے معاملے میں اور برائی سے بچنے کے معاملے میں، یا اصحاب الیمین کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے تیار کیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو سابق بالخیرات ہیں ان کو اعلیٰ جنت کے باغات میں سے 2 باغ دے گا، یہاں پر ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جو کیا کہتے ہیں اصحاب الیمین ہیں ان کو ادنا درجے کے باغات میں سے 2 باغات دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ رحمان میں آگے آئے گا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان اعلیٰ درجے کے باغوں سے کمتر پھر 2 باغ اور ہیں، وہ کن کے لیے؟ وہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے وضاحت آئے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے اندر ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اس کے فرائض کو ادا کرنے لگ جائیں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں، سبقت لے کر جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں 2 عظیم باغوں کا مالک بنائے گا، 2 عظیم باغوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک بنائے گا، اور پھر ان کی آگے صفات ذکر ہوئیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو باغات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتان من فضہ، 2 باغات ہوں گے جو جنتیوں کو ملیں گے، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو جو 2 باغ ملیں گے وہ جو ادنا درجے کے جنتیوں کو ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ من فضہ، چاندی کے ہوں گے، آنیتہما وما فیہما، ان کے برتن اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں چاندی کا غلبہ ہوگا۔ وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو 2 باغ ملیں گے وہ سونے کے ہوں گے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے برتن وغیرہ بھی وہ سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیز ہے جس کی اپنے اندر رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے،
اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن تمام انسانیت اللہ رب العالمین کے روبرو پیش ہوگی. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جو شخص کھڑے ہونے سے ڈر گیا دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے سامنے پیشگی نے اس کو برائیوں کو چھٹوا دیا اور نیکیوں پر ابھار دیا، نیکیوں پر مجبور کر دیا، اور یہ اس نے اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کر لی، اپنے آپ کو خواہشات نفس کی پیروی سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا اللہ سبحانہ و تعالی ٹھکانہ بنائے گا. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا کیا نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں. ذواتا افنان، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو، سابقون کو، سابقون بالخیرات کو، یہ جو دو باغ جنت میں دیے جائیں گے، ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں. وہ دونوں باغ کیا ہیں؟ ذواتا افنان، بہت شاخوں والے ہیں. افنان یہ یا تو فنن کی جمع ہے یا یہ فنانن کی جمع ہے. اگر آپ اس کو فنن کی جمع مانے، فنن، تو پھر معنی ہوگا فنن بمعنی نوع، نوع کے معنی میں. ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ان دونوں باغوں میں پودوں کے اور درختوں کی مختلف انواع اور اقسام ہوگی. اور اگر آپ اس کو فنانن کی جمع لیں تو پھر فنانن کہتے ہیں سیدھی اور لمبی شاخ، یعنی ان باغات میں بہت سی لمبی شاخیں ہوں گی. کیا مراد؟ یعنی پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوگی، پتوں اور پھلوں کی کثرت ہوگی. ورنہ باغات میں ٹہنیاں تو عموماً ہوتی ہیں، لیکن مراد یہ کہ طرح طرح کے پتے ہوں گے اور ان کی کثرت ہوگی. تو دونوں ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ ذوات افنان، یہ جو دونوں باغ ہوں گے اس میں طرح طرح کے پھول ہوں گے، طرح طرح کے پودے ہوں گے، طرح طرح کے پتے ہوں گے خوبصورت، اور طرح طرح کے پھول ہوں گے، اور طرح طرح کی ان کی خوشبو ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے طرح طرح کے پھل ہوں گے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ دو باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا، ان دونوں باغات میں عینان، دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو بہہ رہے ہوں گے. جو چشمے ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چشمے پھوٹتے ہیں لیکن بہتے نہیں ہیں، نہ بہنے والے چشمے، وہ پھوٹتے ہیں. جیسے زمزم ہے، جب زمزم کا چشمہ پھوٹا تو اس کے ارد گرد ایک منڈیر بنا دی گئی، تو وہ وہیں تک محدود ہو گیا، وہ آگے نہیں پھیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ منڈیر نہ بنائی جاتی تو یہ نہر کی طرح، ندی کی طرح یہ جاری رہتا، دمدم کا چشمہ. سبحان اللہ. تو جو چشمہ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو پھوٹتا ہے اور پھر محدود ہو کے رہتا ہے، اور ایک وہ جو ندی اور نالے کی طرح بہتا ہے. تو عینان تجریان فیہما عینان تجریان، ان دو باغات میں ایسے دو چشمے ہوں گے، تجریانی، جو بہہ رہے ہوں گے. ایسے دو چشمے ہوں گے، ان دونوں باغات میں ایسے دو چشمے ہوں گے جو کیا ہو رہے ہوں گے؟ بہہ رہے ہوں گے، ندی اور نالے کی طرح بہہ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، یہ جو دو باغات ہیں جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملیں گے، ان میں فیہما، ان دونوں باغات میں، من کل فاکہۃ، من کل فاکہۃ. سبحان اللہ، اس کے اندر جو لطف ہے اس میں، اس کا آپ تصور کریں، ہر طرح کے پھل کے، فی کل من کل فاکہۃ، ہر طرح کے پھل میں سے، زوجان، دو قسمیں ہوں گی، ہر طرح کے پھل میں سے. اب وہ دو قسمیں جو ہوں گی وہ کس طرح کی ہوں گی، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں.
ایک قول یہ ہے کہ ایک قسم وہ ہوگی جو جس سے ہم دنیا میں متعارف ہیں، جو دنیاوی پھل کی ہوگی، یعنی پہلے ہم جس طرح سیب ہے، ہم نے دنیا میں سیب سے متعارف ہیں، ایک قسم وہی ہوگی، اور جو دوسری قسم ہے وہ جنتی سیب کی ہوگی، مثال کے طور پر جنتی پھل کی ہوگی، وہ پھل ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر وہ پھل رکھے ہیں، وہ نعمتیں تیار کی ہیں، تو وہ اس قسم کی ہوگی۔ اس کا ذائقے سے ہم متعارف نہیں ہیں، اس کی شکل سے ہم متعارف نہیں ہیں، اس کے رنگ سے ہم متعارف نہیں۔ اور دوسری تفسیر اہل علم نے یہ کی کہ جو زوجان ہے یہ یہاں پر جمع اور کثرت کے معنی میں ہے، یہ تثنیہ جمع اور کثرت کے معنی میں، اور یہ عرب کا عام اسلوب ہے کہ تثنیہ جمع اور کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر والتنویر میں اس کی امثلہ ذکر کی ہیں، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک عربی اسلوب ہے کہ تثنیہ کا صیغہ کبھی جمع اور کثرت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کیا مراد ہے کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی ہر پھل میں سے کئی طرح کی اقسام، کئی طرح کی اس کی انواع ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جیسے مثلا دنیا میں ہم لے لیں ایک مثال کے طور پر، جس طرح آم ہے، تو آم کی مختلف انواع اور اقسام ہے نا، یہ چونسا ہے، یہ انور ٹول ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، مختلف اس کے انواع اقسام ہے۔ کھجور ہے، کھجور کی مختلف انواع اقسام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت میں بھی اس طرح ہر پھل کی مختلف انواع اقسام ہوں گی، لیکن وہ دنیا جیسی نہیں ہوں گی، وہ جنتی ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ پھل اور یہ میوے کھلائے جنت کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ متکئین علی فرش، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش ایسے بستروں پر، بطائنها من استبرق اس کے جن کے استر جو ہوں گے وہ موٹے ریشم کے ہیں، جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ اب دیکھیں متکئین، جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان دونوں باغات میں، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں کیا ہوں گے، وہاں پر ٹیک لگائے ہوں گے، کس پر، علی فرشن بستروں پر، بستر بچھے ہوں گے اور بستروں پر کیا ہے، انہوں نے ٹیک لگائی ہوگی۔ یعنی ہر جنتی کا الگ الگ باغ ہے نا، تو اپنے باغ میں ان کے بستر ہوں گے، ان کے گھر کے ان کے بستر ہوں گے، اس پر انہوں نے کیا ہوگی، ٹیک لگائی ہوگی۔ متقین، اتقا یتقیو اتقاءن، اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس سے اسم فاعل بنتا ہے متقیون، متقیون سے جمع کا صیغہ ہے متقین، ٹھیک ہے۔ تو متقین یہ ٹیک لگائے ہوں گے، اس کے دو معنی ہیں اصل میں۔ اتقاء کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پہلو پر کونی کے سہارے ٹیک لگانا، ہاں، پہلو پر انسان لیٹا ہوا ہے اور کونی کے سہارے اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، ایک یہ اس کی صورت ہے۔ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی اس کی صورت، جس طرح ہم بستر پر لیٹتے ہیں اور ہم اپنا یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کونی کے سہارے ہاں ہم لیٹے ہوتے ہیں، ایک یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت اتقاء کہتے ہیں اس شخص کو بھی جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہے، جس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، وہ بھی، اس کو بھی اتقاء کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں ایسے آدمی کو۔ تو متقیین یہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے ہوں گے یا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہاں، علی فرشن بستروں پر، فرش یہ فراشن کی جمع ہے، بستروں پر، بطائنها من استبرق اس کا جو بطانہ ہوگا، بطائن بطانتن کی جمع ہے، بستر جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح گدا ہے نا آپ لے لیں، اس کا ایک اندر والا حصہ ہے اور ایک اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ جو اندر والا حصہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بطانہ،
اور جو اوپر والا حصہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ظہارہ، ظہارہ اور بتانہ. تو جو بتانہ ہوگا، جو اندر والا حصہ ہوگا، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. من استبرق، استبرق، استبرق کسے کہتے ہیں؟ استبرق، استبرق موٹا ریشم جس میں سونے کی تاریں ہوں. یہ انتہائی قیمتی، مہنگا اور انتہائی نرم و ملائم ریشم ہے. ان دنیا کے اندر یہ تو جنتی ریشم ہوگا نا، سبحان اللہ، لیکن دنیا کے اندر استبرق جو ہے یہ انتہائی قیمتی، مہنگا اور نادر ریشم ہے. خالص ترین اس کی نوع جس میں سونے کی تاریں استعمال کی جاتی ہیں، یہ اس طرح کا ریشم ہے استبرق. استبرق سے اس کو اندر سے بھرا کیا ہوگا، سبحان اللہ. بطائنها من استبرق، اس کا جو استر ہوگا، اردو میں اس کو استر بولتے ہیں، وہ کس کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. نرم نرم و نازک اور موٹے ریشم کا ہوگا، نرم اور موٹے ریشم کا ہوگا. اچھا، جب اس کا بطانہ جو گدے کے اندر ہے وہ ایسا ہے، تو جو گدے کے اوپر ہوگا اس کا کور، وہ کتنا پیارا ہوگا، سبحان اللہ. تو وہاں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر، یا بیٹھے ہوئے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور ان دونوں باغات میں جن الجنتین دان، جو جنت کا پھل ہوگا وہ قریب ہوگا. ان دونوں باغات کا جو پھل ہے وہ قریب ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں، یہ جو جن الجنتین ہے نا، جنا سے مراد یہاں پر پھل ہے. اصل میں جنا یجنی کا معنی ہوتا ہے پھل چننا، یہ مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں. یہاں پہ اس کا معنی ہم کریں گے پھل. ما یجتنا من الثمار، مراد ہم ترجمہ کریں گے پھل. وجنا اور پھل، جنتینی دونوں باغات کے. دان، یہ دنا یدنو دنون سے، دان جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی قریب ہونے والا ہے، قریب ہے، قریب ہے کے معنی میں کر لیں. تو دونوں باغات کا جو پھل ہے وہ قریب ہوگا. کیا مطلب قریب ہوگا؟ اس کی تفسیر یہ ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان کی، کہ جنتی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جس بھی کیفیت میں ہیں، ان کو درخت پر چڑھ کر پھل اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھل خود ان کے قریب آ جائے گا. پھل ان کے خود کھڑے ہیں یوں بس پکڑ لیں گے، بیٹھے ہیں یوں پکڑ لیں گے، لیٹے ہیں یوں پکڑ لیں گے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فِيهِنَّ، یہ جو فِيهِنَّ میں جو ضمیر ہے ہنّا، یہ راجع ہے فرش کی طرف. جنتی آپ کو ابھی بتایا کہ متقین علی فرش، بستروں میں لیٹے ہوئے ہوں گے یا بستروں میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. ان بستروں میں جنتیوں کے ساتھ کون ہوں گی؟ فیہن، ان بستروں میں ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں، نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں. کیسی عورتیں؟ کیا وصف ہوگا؟ لم یطمثہن انس قبلہم، ہاں نہیں چھوا ان عورتوں کو انسن، کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے، کسی انسان نے کسی جن نے ان عورتوں کو چھوا بھی نہیں ہے. یعنی یہ کنایا ہے کس بات سے؟ کواری ہوں گی. جو دنیا کی بیوی ہے انسان کی، وہ جب جنت میں انسان کو ملے گی وہ بھی، اور جنت کی حوریں بھی، تو جو دنیا کی بیوی ہے وہ کیا ہوگی؟ کواری ہوگی. وہاں پر کواری ہوگی، گویا کہ اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو بہت غور طلب ہیں. ان جنتی عورتوں کا اللہ تعالیٰ حسن بیان کر رہا ہے کہ قاصرات الطرف، قاصرات، قصر یقصر قصرا، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا. اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی روکنے والی ہوں گی. کیا مطلب؟ اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو روک رکھنے والی ہوں گی. کس پر؟ کس پر روک رکھنے والی ہوں گی؟ اپنے خامدوں پر.
یعنی جنتی عورتیں اپنے خاوند کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی بھی نہیں، یہ ان عورتوں کی صفت ہے، یعنی اپنے خاوندوں سے انتہائی محبت کرنے والیاں اور صرف انہی تک اپنی نگاہ کو محدود رکھنے والیاں۔ اس لیے کہ یہ عورت کا بہت بڑا عیب ہے، یہ عورت کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کو دیکھے، حتیٰ کہ اور یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے، کسی عورت میں خوبی آ جائے تو سمجھے کہ وہ تمام خوبیاں اس میں جمع ہوگی کہ وہ اپنی نگاہ کو محض اپنے خاوند تک محدود رکھتی ہے۔ اور عربوں کے ہاں بھی یہ بہت بڑا حسن کی ایک صورت ہے۔ کہتے ہیں، ایک شاعر کا شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ، ایک بندہ ہے، ایک شاعر ہے، اس کو بڑی محبت ہے اپنی معشوقہ سے، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ، میں اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہوں کسی بغض اور نفرت کے بغیر۔ وَذَاكَ لِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں بہت سارے شرکاء ہیں، اس سے اور بھی لوگ محبت کرتے ہیں، لہٰذا میں اس سے اپنی محبت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، جب مچھر یا مکھی کسی کھانے پر گر جائے تو میں اس کھانے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہوں، میں وہ کھانا نہیں کھاتا، حالانکہ میرا نفس، میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن مکھی گر گئی ہے، اب میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا۔ وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ اِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ، جو شیر ہوتا ہے وہ پانی کے گھاٹ پر آنے سے اجتناب کرتا ہے، اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتا۔ اِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ، کہ جس پانی میں کتوں نے منہ مارا ہو، اس پانی کو نہیں پیتا۔ جس پانی میں کتوں نے منہ مارا ہو، کتوں کا جھوٹا پانی، پھر شیر نہیں پیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو اپنی عزت کی اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، یہ جنتی عورت کی صفت ہے۔ جنت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں عطا کرے گا، ایسی عورتیں دے گا۔ لم یطمثن تمس یطمس تمسن کا معنی ہوتا ہے چھونا، نہیں چھوا ان کو نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا وصف یہ بیان کر رہا ہے، ان کا حسن بیان کر رہا ہے۔ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ جنتی عورتیں الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان ہے، یہ تشبیہ ہے۔ یاقوت کسے کہتے ہیں؟ یاقوت سرخ رنگ کے پتھر، سرخ رنگ کا پتھر اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اگر اس میں سوراخ کیا جائے، اس میں ایک ڈوری ڈالی جائے تو وہ ڈوری جو ہے وہ آپ کو باہر سے نظر آئے گی، اتنا صاف اور شفاف وہ پتھر ہے، اس کو کہتے ہیں یاقوت۔ مرجان، ہاں، چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، جو چھوٹے موتی ہوتے ہیں خوبصورت مزین، ہاں، زینت ہے، خالص زینت ہے، ان کو کہتے ہیں مرجان۔ وہ عورتوں کا حسن، ان کی شفافیت، ان کا رنگ، ہاں، اور ان کی نازکی اور ان کی زیبائش، ان کا حسن اور ان کے اندر جو کشش ہے وہ ایسے ہوگی گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہے۔ جیسے یاقوت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، ان میں کشش ہے اور ان میں سرخی بھی ہے، مرجان میں سفیدی ہے، یاقوت میں سرخی ہے۔ اسی طرح جنتی عورتوں کی رنگت ہے سرخ و سفید، اور اسی طریقے سے ان میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، اور اسی طریقے سے ان کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کو خوبصورت لگتے ہیں پتھر، اور ان کو ہم ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جنتی عورتوں کا بھی یہی ان کا حسن کی کیفیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہاں پر تشبیہ بیان کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، سبحان اللہ، کیا ہے نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے؟ کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے احسان کے؟ دیکھیں، احسان یہاں پر دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پہلی مرتبہ احسان سے مراد ہے نیکی،
ہر طرح کی نیکی، اطاعت، فرائض کا ادا کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، احسان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ۔ احسان، دوبارہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو جو دوسرا احسان ہے وہ کیا ہے؟ اس نیکی کا صلہ دینا، اس نیکی کا صلہ دینا۔ تو پہلے احسان کا معنی نیکی ہے اور دوسرے احسان کا معنی نیکی کا صلہ دینا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا، دون عقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان دو بالوں سے کم تر دو اور باغ بھی ہیں۔ وہ جو پہلے دو باغوں کا تذکرہ ہوا یہاں تک وہ سابقون، سابقون السابقون کے لیے، سابقون بالخیرات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اب دو باغوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اصحاب الیمین کے باغ ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے اعمال کے باغ ہیں، ان کو بھی دو باغ ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کے بارے میں فرمایا مدھامتان، مدھامتان، ادہام یدہام ادہیمامن، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سیاہ ہونا، باب افعیلال، ادہیمام، ادہیمام، بہت زیادہ سیاہ ہونا، اس سے ہے مدھامتان، وہ دونوں باغ بہت زیادہ سیاہ ہوں گے، یعنی اس میں بہت زیادہ سبزہ ہوگا ان دو باغوں میں، کثرت سبزے کی بنیاد پر ہاں وہ سیاہ دکھیں گے، وہ سیاہ دکھیں گے۔ وہاں پر اس سے پہلے مقام پہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذواتا افنان، اور اصحاب الیمین کے باغ کے بارے میں فرمایا کہ مدھامتان، ان کے جو دو باغ ہوں گے، ہاں اس میں یہ تو ذکر نہیں کیا کہ ذواتا افنان، اس میں بہت زیادہ پھول ہوں گے، درخت ہوں گے مختلف انواع کے، اور مختلف انواع کے پھل ہوں گے، اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ذواتا افنان، یہ کا مدھامتان، سبزہ اتنا ہوگا کہ گویا کہ سیاہی کی طرف ان کا میلان ہے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، یہ جو اصحاب الیمین کو دو باغ ملیں گے، ان دو باغوں میں کیا ہوں گے؟ عینان، دو چشمے ہوں گے، یہاں پہ تجریان نہیں کہا، یہاں پہ کہا ہے نضاختان۔ نضاختان کا کیا معنی ہے؟ جوش مارتے ہوئے ہوں گے۔ نضخ ينضخ نضخا، اور نضخ الماء، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا جوش سے نکلنا، جوش سے پانی کا نکلنا، یعنی ان دونوں باغات میں دو چشمے ہوں گے جن میں جوش سے پانی نکل رہا ہوگا، البتہ وہ پانی ندی نالے کی طرح بہہ نہیں رہا ہوگا، بس پانی نکل رہا ہوگا، محدود ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، وہاں پہ کہا تھا فِيهِمَا من كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، یہاں پر کہا ہے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں فاکہہ ہوں گے، پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، وَرُمَّان، اور انار ہیں۔ فِيهِمَا، اس میں انار، اس میں پھل ہیں، وَنَخْلٍ، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں پھل ہیں اور نخل کھجوروں کے درخت ہیں، ورمان، اور انار ہیں۔ فاکہہ یہ اسم جنس ہے، اس سے مراد ہر پھل ہے، ہر طرح کا پھل ہوگا، اور خصوصاً یہ اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، عام پھلوں کا تذکرہ کر دیا، اس کے بعد مخصوص طور پر کھجوریں ہوں گی، اور کھجور کا جو پھل ہے اس کی مختلف انواع ہیں، وہ ساری ہوں گی، اور اسی طریقے سے رمان، انار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورتیں دے گا، لیکن وہاں پر کیا، وہاں پر ان کا وصف اور بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ہاں وہاں پر ان کی اور تفصیل ہے، لیکن یہاں پر کیا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان جنتوں میں، ان باغات میں، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات میں کیا ہوں گی؟ خیرات، خوبصورت
خواتین خوبصورت عورتیں، خیرات خوبصورت، اور حسان خوبصورت. اصل میں جو خیرات کا لفظ ہے یہ خیرتن کی جمع ہے. خیرتن کی جمع، خیرتن کہتے ہیں خوبصورت کو. خیرتن کا تعلق ہے حسن اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق والیاں. اور حسان یہ حسنا کی جمع ہے. حسنا، حسنا کی جمع یعنی خوبصورت، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوں گی اور ان کا اخلاق بھی بہت خوبصورت ہوگا. اور یہی دو خوبیاں ہیں جو عورت کو خوبصورت بناتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور، ایسی حوریں ہوں گی، مقصورات فی الخیام، جو روکی ہوئی ہیں خیموں میں. حور، حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ گورا ہو اور آنکھیں جو ہے وہ اس میں سیاہی ہو، یعنی آنکھوں کی جو سفید حصہ وہ انتہائی سفید ہو اور جو سیاہ حصہ ہے وہ انتہائی سیاہ ہو. گورے جسموں والی، سفید اور سیاہ آنکھوں والی، آنکھوں کی سفیدی میں تیز اور سیاہی میں تیز. سبحان اللہ. مقصورات، وہ حوریں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہوں گی، ٹھہری ہوئی ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں. جو صالح خواتین ہیں، جو اعلیٰ خواتین ہیں، ان کی وصف بھی یہی ہے کہ اپنے گھروں سے زیادہ نہیں نکلتی، ضرورت کے لیے نکلتی ہیں. جیسے ایک عرب شاعر نے کہا کہ وَيُكْرِمُهَا جَارَاتُهَا فَيَزُرْنَهَا وَتَعْتَلُّ عَنْ إِتْيَانِهُنَّ فَتُعْذَرُ. کہتے ہیں کہ وَيُكْرِمُهَا جَارَاتُهَا، وہ جو معزز عورت ہے اس کی جو پڑوسیاں ہیں، جو پڑوسنے ہیں، وہ اس کا بڑا اکرام کرتی ہیں. فَيَزُرْنَهَا، وہ اس کی جو پڑوسنے ہیں وہ اس کی زیارت کو آتی ہیں، اس سے ملاقات کو آتی ہیں. یہ ملاقات کو نہیں جاتی، یہ گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلتی. وَتَعْتَلُّ عَنْ إِتْيَانِهُنَّ فَتُعْذَرُ، یہ کوئی عذر پیش کر دیتی ہے، یہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی تم سے ملنے. جس طرح مثلا آج کل کوئی خاتون ہے، اس کی سہیلیاں اس کو بلاتی ہیں لیکن وہ بلا ضرورت گھر سے نہیں جانا چاہتی تو وہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتی ہے. تو یہ اتنی معزز ہے، فَتُعْذَرُ، اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے. جو اعلیٰ خواتین ہیں جن میں اعلیٰ صفات ہیں، ان کا وصف ہے کہ وہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلتی، کوئی بہانہ بنا دیتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان خواتین کو ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کنوارا بنا دے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. متکئین، یہ جو ادنا درجے والے جنتی ہیں یہ بھی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی رفرف، رفرف اسم جنس ہے یا اسم جمع ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ آتا ہے رفرفتن. اس سے مراد کیا ہے؟ منقش قالین، وہ منقش قالین جسے بستر پہ بچھایا جاتا ہے. تو یہ ٹیک لگائے ہوں گے ایسے منقش قالینوں پہ جسے، یعنی منقش ڈیزائن والے، ایسے ڈیزائن والے قالینوں پہ جو بستر پہ بچھائے گئے ہوں گے، فرش پر. خضرن، اور ان قالینوں کا جو رنگ ہوگا وہ سبز ہوگا. وعبقرین، وعبقرین، اور یہ جو قالین ہوں گے یہ عبقری ہوں گے. عبقری عربی زبان میں جو ورڈ ہے نا عبقری، اس سے مراد کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی ذات، کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی ایسی چیز جو اپنی جنس میں سب سے فائق اور نادر ہو، نادر الوجود ہو، سب سے فائق ہو، ٹاپ کوالٹی، جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہو. اس طرح کے جو قالین ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے، سبز ہوں گے اور ٹاپ کوالٹی کے ہوں گے. عبقری، اس لیے جو ایسی شخصیت ہو جو بہت زیادہ ذہانت اور فطانت والا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ شخص عبقری ہے، عبقری ہے. اس لیے عربی زبان میں عبقرن کی نسبت سے عبقری لفظ استعمال ہوتا ہے. عبقر، جس طرح جاہلیت کے افسانوں میں ہمارے ہاں
یہ تصور ہے نا کہ کوئی جنوں کا شہر ہے، کوہستان یا پرستان اس کو بولتے ہیں، پرستان کہتے ہیں، پرستان، پریوں کا شہر، جنوں کا شہر، اس طرح افسانوی بات ہے. تو جو شخص، ہاں اس کو کہتے ہیں عبقر، عبقر. تو جو شخص یعنی ایسی بات کرے جو نادر الوجود ہو، بہت ہی اعلیٰ ذہانت والی ہو، جو انسانی کیپیسٹی سے باہر کی ہو، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں عبقری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ ایک عبقری شخصیت تھے، عبقری شخصیت تھے. تو عبقری یہ اسی طرف منسوب ہے. یہ جو قالین ہے کہ جو جنت کے اندر قالین ہوں گے، جو منقش قالین جو بستروں پر بچھے ہوں گے جنتیوں کے، یہ عبقری ہوں گے، نادر ہوں گے، ٹاپ کوالٹی کے ہوں گے. حسان، حسان ان سے یہاں کیا مراد ہے؟ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، نفیس ہوں گے. آپ نفیس کر لیں، حسان بہت ہی زیادہ نفیس ہوں گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے منقش قالینوں پہ جو سبز رنگ کے ہوں گے اور نادر ہوں گے. حسان، ہاں نفیس ہوں گے، نادر اور نفیس ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے تمہارے رب کا نام جو جلال والا ہے اور بڑی شان والا ہے، عزت والا ہے. جلال شان والا ہے، والاکرام عزت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تبارک، یہ باب تفاعل ہے، تبارک تبارک تبارکن، تبارکن، ہاں یہ باب تفاعل ہے. تبارک تبارک تبارکن، ہاں باب تفاعل. اس میں ویسے تو مشارکت کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب مشارکت کا معنی نہ ہو تو اس میں مبالغے کا معنی ہے. یہاں پہ مشارکت کا معنی نہیں کر سکتے، ہے نا، تو یہاں پہ معنی مبالغہ والا کریں گے، یعنی بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے. تبارک اسم ربک، نام تمہارے رب کا. جب اس کا نام بہت بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ انتہائی بابرکت ہے. اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں بابرکت نام ہیں. ان کو لینے سے برکت آتی ہے، ان کے ذکر سے برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، نام لینے سے برکت آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب نام اتنے بابرکت ہیں تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی. تبارک اسم ربک ذی الجلال، جو جلال والا ہے، شان والا ہے، والاکرام، اور شرف والا ہے، عزت والا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت بابرکت ہے اے جلال و اکرام والے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، الظوا چمٹ جاؤ یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ، یعنی اپنی دعاؤں میں بار بار یہ یوں بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی. الظوا، الظ یلظ الظاظا، اس کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑنا، ہاں لازم پکڑ لو، چمٹ جاؤ یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ. یعنی جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر دعا کرو. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر دعا کرنا. یہ یہاں پر سورۃ الرحمن کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے اندر جو علم ہے، جو عمل ہے، اور اس سورت کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہم امور کو ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت لینے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمیں صاحب قرآن بنا دے، جس کو قیامت والے دن یہ کہا جائے گا ہاں اقرا ورتل ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے
وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعلی وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.